الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه صدق الله العظيم۔ میرے معزز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا موضوع بڑا اہم ہے۔ اہم اس معنی کر ہے کہ ہم اور آپ دنیا میں بستے ہیں، اور دنیا میں بسنے کے ساتھ ساتھ ہر انسان کو، خواہ تاجر ہو، کاروبار ہو، ہر شخص کو کیا ہے، ایک دوسرے کی ضرورت پیش آتی ہے، ایک دوسرے سے معاملات پیش آتے ہیں۔ تاجر حضرات ہیں، کاشتکار ہیں، کوئی بھی شخص ہے، پیش آتی ہے۔ اسلام اتنا زبردست مذہب ہے کہ آپ کو ہر اعتبار سے روشنی دی ہے۔ جو میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، یہ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیت سے پہلے، یعنی سورہ بقرہ میں سب سے بڑی آیت یہی ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم۔ اس آیت کے اندر جو ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ یا چند انسان کے ساتھ معاملات کرتا ہے، اس کے تعلق سے روشنی دی گئی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، ای ایمان والو، جب تم کسی وقت مقررہ تک آپس میں ادھار کا معاملہ کرو تو اسے کیا کرو؟ فاکتبوا، اسے لکھ لیا کرو۔ یہی اصل آج کا پیغام۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، پیسے کا ادھار کر رہے ہیں، ادھر سے پیسے کا ادھار کر رہے ہیں، اب آپ کو اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا، کیا؟ اگر تم اختلاف سے بچنا چاہتے ہو، کیونکہ یہ معاملہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپس میں رنجشیں ہو جاتی ہیں، آپس میں تعلق خراب ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے۔ لہٰذا کیا کرنا ہے؟ جب آپ کسی سے پیسہ کا لین دین کریں تو لکھ لیں کتنا لیا، نمبر 1۔ نمبر 2، کب دینا ہے۔ اس میں 2 طریقہ ہے۔ لڑائی کی صورت کیسے پیش آتی ہے؟ لکھتے نہیں ہیں تب پیش آتی ہے۔ دوسری صورت، مبہم لکھتے ہیں، دے دیں گے۔ کب دیں گے؟ جنوری میں، فروری میں، مارچ میں، اپریل میں، مئی میں، جون میں، کس سن میں؟ جنوری کی فلاں تاریخ، فلاں سن۔ اصل یہ ہے، لکھ لیجئے، یعنی آپ لینے کو بھی لکھیے اور دینے کو بھی لکھیے۔ معاملات کسی سے کر رہے ہیں، کپڑے کی تجارت کر رہے ہیں، اب مال جلا رہے ہیں، کون مال کتنا کا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کی رقم آپ کب دیں گے اور کتنے کا مال آپ نے لایا۔ یا کوئی ساتھی دلی بمبئی جا رہا ہے، اس کو آپ نے بول دیا کہ آپ سب میرا مال لیتے آؤ گے۔ اب جس کو دیا جا رہا ہے اس کو ذمہ داری ہے کہ وہ ساتھی سے پوچھ لے کیسا مال لانا ہے، کتنے کا لانا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ پھر مبہم رہے گا تو پھر آپ لا دیں گے، احسان بھی کر دیں گے، اور نہیں آپ پوچھنے کی وجہ سے، نہیں لکھنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ سوچے گا کتنا کا لایا، کیا ہوا، کتنا بچا لیا۔ اسی لیے شریعت نے، اسلام نے مبہم بات لکھنے سے منع کیا ہے۔ نمبر 1، شریعت اور اسلام نے وہ بات جو آپ کر رہے ہیں اس کو لکھنے کی تاکید کی ہے۔ اب آئیے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا جو شخص اگر کسی سے معاملات کرتا ہے، اس کو لکھتا بھی نہیں ہے اور گواہ بھی نہیں بناتا ہے،
اور جب اس سے مانگا جائے تو ٹال مٹول کرتا ہے۔ فرمایا ایسا شخص دعا کرتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ معاملات آپ نے کیا، نہیں لکھا، ایک غلطی، گواہ نہیں بنایا، دوسری غلطی، اور پھر ٹال مٹول کر رہے، یہ جرم ہے۔ آپ پر اعتماد کر کے اگر کوئی نہیں لکھا، نہیں گواہ بنایا، تو اب پہلی فرصت میں جب اس سے وعدہ وعید ہوا ہے وہ کر دیجئے۔ آج جو بھائیوں میں یا آپس کے دکانداروں میں یا مہاجن میں آپس میں جو ناچاقی ہو رہی ہے، ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ لکھ نہیں رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں، اس وعدے کے مطابق نہیں دے رہے۔ لہذا جب سہولت ہو اسی اعتبار سے لکھیے۔ گویا کہ آج کا پیغام تاجروں کے لیے، کاشتکاروں کے لیے، آپ نے زمین دیا، اس کو بٹائی پر کب اس کی واپس کریں گے، اس بٹائی پر کیا معاملہ ہوگا، سب لکھ لے۔ اب بٹائی پر جو لے رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے، اگر دعا قبول ہونا وہ چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی خلاف ورزی نہ کرے، تو اس کو چاہیے بٹائی کے وقت جو معاہدہ ہوا ہے اسی کے مطابق دے۔ اسی طریقے سے آپ نے چاول لانے کے لیے کہا، سامان لانے کے لیے کہا، اب جو سامان لانے کے لیے کہا ہے، جس کو کہا ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ اسی کے مطابق لا کر کے دے۔ تب جا کر کیا ہوگا؟ مالی معاملات میں آپ اختلاف سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اسلامی طریقے کے اپنانے کی وجہ سے، دوسری بات جو اصول لکھا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ بچ سکتے ہیں، ورنہ ناچاقی ایسی ہوتی ہے کہ قتل و قتال بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلامی شریعت کو سمجھ کر کاروبار، کاشتکاری، تمام کام کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔